أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج کی فیملی قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ کلاس کا ہم آغاز ایک خوبصورت دعا سے کرتے ہیں، تو آج کی دعا محترم رفیع مشانہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو دعا ہے وہ جو حدیثوں کی کتاب ہے ابن ماجہ اس میں سے لی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ ترجمہ: اے میرے اللہ، میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں۔ او اللہ، I ask you for beneficial knowledge. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔ جزاکم اللہ رفیع صاحب۔ اور آج کی حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم معید حامد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارکہ صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن میں سے لی گئی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہیں جنہوں نے قرآن مجید سیکھا اور اسے سکھایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جزاکم اللہ معید صاحب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب سے یہ کلاس شروع ہوئی ہے، ہم عموماً اگلی کلاس میں اسباق کی دہرائی کرتے ہیں۔ تو آج کا جو لیسن ہے وہ اسی دہرائی سے متعلق ہے کہ ابھی تک جو بھی ہم نے پڑھا ہے وہ میں نے مناسب سمجھا کہ آج ہم اس کو ایک دوسرے انداز سے اس کی تمام دہرائی کر لیتے ہیں جو بھی ہم نے آج تک سیکھا ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کے دوران عمومی طور پر جو دیکھا گیا ہے کہ لوگ عام طور پر جو غلطیاں کرتے ہیں ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، تو آج کا لیسن اس حوالے سے ہے۔ تو آپ اس کو غور سے سنیں تاکہ کوشش ہو کہ جب آپ کی تلاوت ہو تو ان جو 20 عمومی چھوٹی چھوٹی غلطیاں قرآن کریم کی تلاوت میں ہماری پائی جاتی ہیں ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے معید حامد صاحب۔ جی جزاک اللہ احسن الجزاء امان صاحب۔ محترم سامعین، جیسے کہ امان صاحب نے بتایا کہ اگر ہم براڈلی کیٹیگرائز کریں غلطیوں کو تو 20 قسم کی غلطیاں بنتی ہیں، کیٹیگریز بنتی ہیں جن کو ہم اگر مد نظر رکھیں تو ہماری تلاوت، ہماری قرات، پروناؤنسیشن آف دی ریسیٹیشن آف ہولی قرآن بہت امپروو ہو سکتی ہے۔ 2 قسم کی غلطیاں ان 20 بھی اگر دیکھا جائے تو 2 بڑی غلطیاں، ایک وہ قسم کی غلطی، یہ ساری غلطیاں انہی کیٹیگریز میں آئیں گی۔ 2 بڑی کیٹیگریز وہ ہیں جن میں سب سے پہلے یہ کہ لفظ کا مطلب بدل جاتا ہے، اگر ہم اس کو غلط پڑھیں تو لفظ کا مطلب بدل جاتا ہے، اور مطلب بدلنے سے پوری آیت کا مطلب بدل جاتا ہے، اور بعض دفعہ وہ کلمہ کفر بھی بن جاتا ہے۔ تو ایک تو وہ غلطی ہوئی۔ ایک وہ غلطی ہوئی جس میں مطلب تو نہیں بدلتا لیکن ساؤنڈ ایفیکٹ چینج ہو جاتا ہے
لفظ کا. حرف کا ساؤنڈ چینج کرنے سے لفظ کا ساؤنڈ افیکٹ بدلا، صوتی اثر تبدیل ہو گیا، اور اس سے سننے والے کی سماعت پہ برا اثر پڑا کہ ہمیں اپنی ریسیٹیشن اچھی طرح نہیں آتی. تو یہ جو غلطیاں اس وقت ہم 20 قسم کی کہہ رہے ہیں، یہ زیادہ تر پہلے والی قسم میں فال کرتی ہیں کہ اگر ہم ان کا خیال نہ رکھیں تو عموماً مطلب چینج تبدیل ہو جاتا ہے حرف کا اور پھر آیت کا. تو پہلی جو غلطی ہے وہ ہے فتحہ سے ریلیٹڈ، زبر سے. ہم نے پڑھا تھا کہ فتحہ جس بھی حرف پہ آ جائے گا اس کو 1 سیکنڈ کی آواز مل جائے گی. تو اگر اس 1 سیکنڈ سے ہم زیادہ لمبا کر دیں گے اس کو تو وہ غلط ہو جائے گا. مثلا کتب، اس میں آپ نے دیکھا کاف، تا اور با تینوں پر فتحہ ہے. تو اگر ہم کاتبہ پڑھیں گے تو بھی غلط ہو جائے گا، کتابہ پڑھیں گے تو بھی غلط ہو جائے گا، اور کتبا پڑھ دیں گے تو بھی غلط ہو جائے گا. تو 1 سیکنڈ رول، پہلی کامن ایرر کہ ہم وہ 1 سیکنڈ رول جو ہے فالو نہیں کرتے. کتب، بلغ، فتح، شجر، صبر، ان سب میں آپ نے دیکھا کہ 1 سیکنڈ رول فتحہ کے ساتھ اپلائی ہو رہا ہے. اگلی جو غلطی ہے کامن ایرر وہ ہے کسرہ سے ریلیٹڈ، یعنی زیر جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں، ای ساؤنڈ انگریزی کی. جہاں پہ بھی کسرہ ہو اس کو ہم اگر کسرہ اشبائیہ 1 سیکنڈ سے لمبا کر دیں گے تو کسرہ اشبائیہ بن جائے گی، جو کہ غلط ہو جائے گا. شرب، لبث، بلدی، اذن، عامل. آپ اس میں اپلائی کر کے دیکھ لیں کہ اگر ہم اس کو شریبہ پڑھیں گے تو بالکل غلط ہو جائے گا، لبیسا پڑھیں تو بھی غلط ہو جائے گا. شرب، لبیسا، بلدی، اذن، عامل، اس طرح کر کے 1 سیکنڈ رول. تیسرا دمہ سے ریلیٹڈ ہے، 1 سیکنڈ کا رول. جہاں پہ بھی دمہ ہو اس کو 1 سیکنڈ کے لیے، اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا. فعل، یہب، قتل، سئل، جمع. تو آپ نے دیکھا کہ پہلے 3 رولز جو ہم نے پڑھے 20 میں سے، وہ فتحہ، کسرہ اور دمہ 1 سیکنڈ رول. تو اگلے 3 رولز جو ہیں وہ فتحہ اشبائیہ، کسرہ اشبائیہ اور دمہ اشبائیہ کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں. آگے چلتے ہیں. فتحہ اشبائیہ والے حروف کو ہم نے پڑھا تھا، سیکھا تھا کہ 2 سیکنڈ سے نہ تو کم لمبا کرنا ہے اور نہ ہی زیادہ لمبا کرنا ہے. کم لمبا کریں گے تو وہ اشبائیہ نہیں رہے گا، وہ فتحہ رہ جائے گا. اگر اس سے زیادہ لمبا کریں گے تو وہ مد صغیر بن جائے گا، یا اس سے بھی زیادہ لمبا کریں گے تو مد کبیر. تو فتحہ اشبائیہ والے حروف کو 2 سیکنڈ سے کم یا زیادہ لمبا نہیں کرنا. آدم، عالم، قال، کلام، خالق. اور یہاں پہ یہ یاد رہے کہ باقی حروف پہ اشبائیہ نہیں ہے تو ان کو 1 سیکنڈ ہی رکھنا ہے. صرف اس حرف کو اشبائیہ یعنی 2 سیکنڈ کا رول اپلائی کرنا ہے جس پہ فتحہ اشبائیہ ہے. آگے چلتے ہیں. کسرہ اشبائیہ والے حروف کو 2 سیکنڈ سے کم یا زیادہ لمبا نہ کریں. یہ وہی جو بات جس طرح ہم نے کہا تھا کہ اگر 2 سیکنڈ سے کم کریں گے تو وہ کسرہ رہ جائے گا، غلط ہو جائے گا، اور اس سے زیادہ لمبا نہیں کر سکتے. بیدہ، عملہ، بہ، ایلاف، ہذہ. آپ نے دیکھا کہ دونوں اشبائیہ، فتحہ اشبائیہ اور کسرہ اشبائیہ کی کچھ مثالیں ایک ہی لفظ میں بھی آ گئی ہمارے سامنے. آگے چلتے ہیں. دمہ اشبائیہ والے حروف کو 2 سیکنڈ سے کم یا زیادہ لمبا نہ کریں. الٹی پیش، وہی والی بات کہ اگر کم کریں گے تو بھی غلط ہوگا کہ وہ دمہ بن جائے گا اور دمہ اشبائیہ نہیں رہے گا. مثلا ملأہ، فلہ، کتابہ، یرہ، معہ. تو آپ نے دیکھا یہ سب مثالوں میں بالکل جس طرح میوزک اور کسی بھی صوتی چیز کو سیکھنے کے لیے ہم 1 سیکنڈ 1 کاؤنٹ یا 1 بیٹ کو کرتے ہیں، تو قرآن کریم کی تلاوت سیکھنے میں بھی وہی 1 سیکنڈ 1 کاؤنٹ 1 بیٹ.
تو ہم اس میں 2 سیکنڈز کے رول ہم نے پڑھے. پہلے 6 رولز فتحہ کسرہ ضمہ 1 سیکنڈ رولز پہلے 3، پھر فتحہ کسرہ ضمہ 2 سیکنڈ رول. اب آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اگلا رول کیا ہے. حرف کے بعد اگر الف مدہ آئے تو آواز کو 2 سیکنڈ سے کم یا زیادہ لمبا نہ کریں، کیونکہ الف جو ہے وہ الف مدہ ہے. ہم نے حروف المدہ پڑھے تھے، ان میں سے الف، واو اور یا، یہ 3 تھے، ان میں سب سے پہلا تھا الف. تو ہم یہ 7واں رول پڑھ رہے ہیں کہ حروف کے بعد اگر الف مدہ آئے تو آواز کو 2 سیکنڈ سے کم یا زیادہ لمبا نہ کریں. ایاک، لا ریب. ہم نے شروع میں مثال بھی دی تھی کہ قرآن کریم میں آتا ہے نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. لا ریب کا مطلب ہے کہ اس میں بالکل کوئی شک نہیں، اور اگر ہم خدا نخواستہ اس کو غلطی سے لا ریبہ پڑھ دیں اشباعیہ ہٹا کے تو اس کا مطلب ہے اس میں ضرور شک ہے، تو کلمہ کفر بن جاتا ہے. تو اسی طرح باقی جگہوں پہ بھی مختلف جگہوں پہ یہ چیزیں اپلائی ہوتی ہیں. الا اللہ حال. تو یہ ہم نے دیکھا کہ الف مدہ آئے تو 2 سیکنڈ سے نہ تو کم لمبا کرنا ہے نہ زیادہ لمبا کرنا ہے. اگلا رول، حروف کے بعد اگر واو مدہ آئے تو آواز کو 2 سیکنڈ سے کم یا زیادہ لمبا نہ کریں. ابھی میں نے جس طرح بتایا تھا کہ 3 حروف المدہ ہیں، الف، واو اور یا. تو 8واں رول جو ہے وہ ہے واو مدہ سے ریلیٹڈ. قو، آمنو، ذرو، کانو، کفرو. تو آپ نے دیکھا کہ واو مدہ پچھلے والے حرف پہ اگر دمہ ہو تو اس کی او ساؤنڈ کو 2 سیکنڈ لمبا کر دیتا ہے. آگے چلتے ہیں. حروف کے بعد اگر یا مدہ آئے تو آواز کو 2 سیکنڈ سے کم یا زیادہ لمبا نہ کریں. وہی فتحہ کسرہ حروف مدہ الف، واو اور یا میں سے تیسرا حرف. یوحی، ای، یسر لی، امری، ربی. یہاں پہ با مشدد ہے، اس کی تشدید 2 سیکنڈ اور پھر کسرہ کی آواز ربی. تو آپ نے دیکھا کہ یہ یا مدہ کی آواز ای ساؤنڈ کو 2 سیکنڈ لمبا کر دیتا ہے، اس سے زیادہ بھی نہیں کرنا اور کم بھی. آگے چلتے ہیں. میم مشدد اور نون مشدد پر 2 سیکنڈ سے کم غنہ ادا نہ کریں. ہم نے پڑھا تھا کہ یہ نیزل ساؤنڈ والے غنہ والے حروف ہیں نون اور میم مشدد. تو اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں. مکناہ، سم، منن، ائمۃ، ائمۃ، فأتمہن. تو آپ نے دیکھا کہ یہ میم مشدد اور نون مشدد کی نیزل ساؤنڈ کو کیسے ہم نے ادا کیا. اگلے جو رولز ہیں وہ میں درخواست کروں گا رفیع شاہ نواز صاحب سے کہ اس سے آگے لے کے چلیں 11 سے آنورڈز. جزاکم اللہ حسن جزا معید حامد صاحب. اب چند رولز میں آپ کی خدمت پیش کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو جو 11واں نمبر پہ ہے جو رول بتایا گیا کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگلا حرف لام مشدد یا را مشدد ہو تو ملاتے وقت غنہ ادا نہیں کریں گے، یعنی ادغام بلا غنہ ہوگا. جیسے کہ پہلے نون پر نون ساکن ہے من، لیکن جو ہی دیکھا کہ لام پر تشدید ہے تو نون بالکل سائلنٹ ہو جائے گا ملہ. تو یہ ملہ بھی نہیں ہوگا ملہ. ہر تشدید والے حرف کے 2 سٹیپ ہوں گے اور سٹیپ وائز ان کو ادا کرنا ہے. ملہ دن کا، ملہ دن کا. آگے ہے
آگے پھر نون کے بعد را ہے، پہلے لام تھی اب را ہے، تو مر ربی، مر ربی. تو آگے یہی مثالیں تنوین کے ساتھ ہیں، کیونکہ تنوین میں بھی جب تنوین ادا کی جاتی ہے اس میں بھی آخر میں نون ہوتا ہے، تو یہاں بھی نون سائلنٹ ہو جائے گا کیونکہ تنوین کے بعد لام مشدد آ گیا. تو شداد اللہ، تو شداد لا، نہ تو غنہ ہوگا نہ اظہار ہوگا، نہ تو شداد لا ہوگا نہ شداد لا ہوگا. شداد اللہ یعنی ایک دمہ پڑی جائے گی لام کے ساتھ ملا کے، تشدید والے لام کے ساتھ. آگے نون ساکن کے بعد پھر لام ہے، ملا، یہاں بھی غنہ نہیں ہوگا. آگے چلتے ہیں. 12واں جو رول ہے اس کے مطابق نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگلا حرف یا مشدد یا واو مشدد ہو تو ملاتے وقت 2 سیکنڈ غنہ ادا کریں گے. یہ اگر جوڑی دونوں جوڑیاں یا رکھ لیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد لام را ہوگا تو غنہ نہیں ہوگا، نون ساکن یا تنوین کے بعد یا مشدد یا واو مشدد ہوگا تو غنہ ہوگا، نیزل ساؤنڈ ہوگی، یعنی کہ من اظہار نہیں پڑا جائے گا بلکہ غنہ ہا نون غنہ ہوگا. میں یؤمنو 2 سیکنڈ غنہ کر کے میں یؤمنو، یعنی من کی آواز ختم ہو گئی کیوں یا پر تشدید تھی. آگے نون ساکن کے بعد واو پر تشدید ہے تو نون اظہار کی جو آواز وہ ختم ہو گئی، غنہ ہوگا. من والن، من والن. آگے ہے تنوین کے بعد واو مشدد تو نارنگ، تو درمیان میں جو الف ہے وہ بھی سائلنٹ ہو جائے گا کیونکہ واو پر تشدید آ گئی تو الف بھی سائلنٹ ہو گیا. نارنگ. اسی طرح ہادینگ، یہاں تنوین کے بعد واو پر تشدید ہے، یہاں بھی ہادینگ. اس کے بعد جو 13واں نمبر ہے وہ ہے مد صغیر کی علامت پر آواز کو 3 سیکنڈ سے کم لمبا نہ کریں. یعنی یہ جو مد صغیر آپ کے سامنے ہے، ہا ریڈ کلر کے اوپر دی گئی اس طرح لہراتی ہوئی، تو یہ ہے مد صغیر، اس کی پہچان ہے. غیبی ہی احدن، غیبی ہی احدن. تو ہی کی جو آواز ہے وہ 30 کم از کم 3 سیکنڈ ہو، اس سے زیادہ کوشش کریں نہ لمبی ہو. تو آگے چلتے ہیں. نون پر جزم ہے، ساتھ وہ مد صغیر ہے، تو یا بنی آدم. تو خاص کر جو ابھی معید احمد صاحب نے بتایا کہ 1 سیکنڈ کا رول، غلطی جو عام طور پہ ہوتی ہے جو میں پڑھاتا ہوں اس کے درمیان میں آخری حرف پر جو ہوتا ہے نا ساؤنڈ، سنگل ساؤنڈ، یعنی میم پر فتح ہے، وہ غلطی سے لمبا ہو جاتا ہے. اس پر کنٹرول کر لیں تو بڑی حد تک آپ کی تلاوت صحیح ہو جائے گی. یا بنی آدم، آدم بھی نہ ہو، یعنی جھٹکا نہ ہو. آگے ہے یا پر ورٹیکل فتح اور مد صغیر ہے. یا ایوہا، تو یہاں پر بھی بعض دفعہ نا یا ایوہا، یا علیحدہ ہے، ایو ساؤنڈ علیحدہ ہے. آگے ہے لام پر مد صغیر ہے، ساتھ ورٹیکل فتح. الی اہلہ، اسی طرح بما انزل کما آمن ما امر، امر ما امر الا انہم. تو یہ تھیں مد صغیر کی مثالیں. اب 14ویں نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں، یہ 15 آ گیا ہے، 13 کے بعد 14 ہم رہے. اچھا خیر، ہاں، یہ مد کبیر کی علامت پر آواز کو 4 سیکنڈ سے کم لمبا نہ کریں. یعنی یہ مد کبیر ہے جو اس سے تھوڑی سی شیپ اس کی ڈفرینٹ ہے، پہچان کر لیں تلوار کی شکل کی. تو یہ ہے الحاقۃ، یعنی بعض دفعہ غلطی ہوتی ہے یہ کہ الحاقۃ پڑھا جاتا ہے. تو یہ جو مد کبیر ہے یہ علامت ہے، یعنی کوئی ساؤنڈ نہیں ہے اس کا، صرف ہا کی آواز لمبی کرنے کا ساؤنڈ ہے.
اس کا اپنا کوئی یعنی الف پر اس کو فتح کی ہم اس سے کام نہیں لیں گے، اور کاف پر کیونکہ تشدید ہے تو ہا کی آواز لمبی کر کے کاف پر روک لیں گے آواز، پھر اس کی تشدید آ کر کے پھر اس کی فتح، پھر تو الحاقۃ۔ اسی طرح وس یہاں دیکھیں واو کے بعد الف، واو پر فتح اور الف ہے، لام ہے، پھر صاد پر تشدید ہے، تو دونوں حروف درمیان میں جو الف اور لام کیونکہ ان پر کوئی سائن نہیں تو سائلنٹ ہو جائیں گے۔ والصافات، تو یہاں بھی صا کی آواز لمبی کر کے پر کر کے پڑھ کے موٹی آواز میں، تو فا پر آواز روکیں گے، پھر اس کی تشدید کے بعد ورٹیکل فتح جو 2 سیکنڈ آواز لمبی کریں گے۔ والصافات، اسی طرح یہاں جو غلطی بات ہوتی جا کہہ دیا جاتا ہے، تو یہ جا 4 سیکنڈ بعد لمبی جا۔ اسی طرح یہ بھی بڑا کنفیوز کرنے والا لفظ ہے، یعنی حمزہ پر فتح علیحدہ ہے، آگے الف علیحدہ اس پر مد ہے، تو یہ یعنی حمزہ پر فتح ہے، فتح والا لیٹر آ گیا تو الف بلینک ہے تو اس کی آواز ہوئی 2 سیکنڈ لمبی، لیکن جب اوپر مد کبیر آ گئی تو یہ آواز ہوگی 4 سیکنڈ، یعنی ساؤنڈ وہی رہے گا، صرف آواز لمبی کریں گے مد کبیر کی وجہ سے، اور پھر آواز لمبی کر کے لام پر آواز کو روکیں گے کیونکہ لام پر تشدید ہے، اور لام کیونکہ لام سے پہلے فتح ہے حرف پر، تو لام یہ لام میں لام الجلالہ پور کر کے پڑھیں گے اور اس کی 2 سیکنڈ آواز لمبی کریں گے، جیسے اللہ اللہ۔ اسی طرح یہاں پر جو غلطی ہوتی ہے، یہ کاف پر مد کبیر ہے تو بعد دفعہ نا کا اتنا ہی بولا جاتا ہے، تو یہ کاف پورا کہا جائے گا کاف، باریک آواز میں 4 سیکنڈ اس کی آواز لمبی ہوگی۔ آگے ہا اور یا پر کیونکہ ورٹیکل فتح ہے، کھڑی زبریں ہیں، تو دونوں جگہ 2 سیکنڈ، پھر آئین پورا پڑا جائے گا، سواد پورا پڑا جائے گا کیونکہ کسی پر تشدید نہیں ہے کہ مکس ہو آواز، کاف ہا یا عین صاد، تو یہ ادائیگی اس طرح ہوگی۔ آگے چلتے ہیں 15واں رول جو آپ کے سامنے آئے گا جی، ایک حرکت کو دوسری حرکت سے نہ بدلیں، یعنی جو اس کے اوپر فتح ہے، کسرہ ہے، دمہ ہے یا تنوین ہے یا ڈبل کسرہ ہے یا ڈبل فتح ہے، تو اس کی آواز اس کا وہی ساؤنڈ رہنا چاہیے، جیسے برن برن، تو اس کو غلطی سے برن کہیں گے تو پورے جملے کا اثر پڑ جائے گا، اس کے معنی چینج ہو جائیں گے۔ کہ آگے ہے غرورن، تو غرورن کو غرورن ہی پڑھیں گے، اور اگر غائن پر پیش ہوگی تو پیش کی ادائیگی ہوگی غرورن۔ اگر آپس میں ایک دوسرے کے سائن چینج کر دیں گے تو معنی پھر چینج ہو جائیں گے۔ اسی طرح منذرین، تو منذرین یعنی پہلے جو لفظ میں زال کے نیچے کسرہ ہے اور دوسرے لفظ میں زال پر فتح ہے، تو یہ دونوں کا یعنی فرق دیکھنا ہے کہ کوئی بھی سائن اس کو اسی طرح پڑھنا ہے جو لکھا ہو۔ آگے ہے آپ کے آئے گا 16واں رول جو کہ ہم نے توجہ رکھنی ہے کہ غلطی نہ ہو، حرکات اور علامات سے خالی حروف کو تلفظ میں شامل نہ کریں، اور یہ اکثر غلطی ہوتی ہے، یہ بہت دھیان رکھنا ہے کہ اگر کسی پر کوئی علامت نہیں ہے سوائے اس کے کہ الف بلینک سے پہلے فتح والا حرف ہو تو الف بلینک کی آواز 2 سیکنڈ لمبی کرے گا، ورنہ درمیان میں آنے والے کوئی بھی جو حروف ہوں گے اگر ان کے اوپر کوئی علامت نہیں تو وہ آواز لمبی نہیں کریں گے، جیسے یہاں پر کیونکہ جس طرح ہے اسے ہی پڑھوں گا لی الی، تو اگر جزم پر یا پر جزم لگا دیا پھر تو بنے گا لی الی،
درمیان میں واو نہیں بولے گی، لیکن یہاں پر جزم نہیں ہے تو اسی طرح پڑھیں گے لی الی، تو یہ ہے اس کے سون لی او لی، کیونکہ بات ہو یہ قرآن کریم ہے لی الی الباب، تو یا سائلنٹ ہوتا ہے، اس لیے یہ مثال دی گئی ہے لی الی الباب، یہ اس میں سے لیا گیا لفظ۔ آگے یہ والا جو ہے واو ریڈ جو ہے سائلنٹ ہے، کیونکہ اس پر کوئی سائن نہیں، جہاں پر عام طور پہ او کر دیا جاتا ہے، اس کو بالکل اگنور کرنا ہے۔ اولا اور اولا بھی نہیں کرنا، الف کی جو دمہ ہے اس کو سیپریٹ ادا نہیں کرنا، ملا کے سموتھ کر کے اولائکا، اور اسے ایسے بھی نہیں پڑھنا کہ اولائکا، گھما کے نہیں، لا کو نہیں چلانا، اولا وہ آواز اوپر جا رہی ہے، کٹ ای کا، اولائکا۔ جیسے پہلے بھی ہمارے صاحب نے بتایا تھا کہ لفظ کا جو نا حق ادا کیا جانا چاہیے، تو حق یہی ہے کہ ہر ساؤنڈ سننے والے کو کلیئر سنائی دے اور لگے کہ مجسم لفظ بن کے سامنے آ گیا۔ اولائکا، اور لام کو گول بھی نہیں کرنا، اولائکا بھی نہیں کرنا، اولائکا۔ آگے یہ بھی بڑی پریکٹس کرنے والا لفظ ہوتا ہے بعض کے لیے، سا او واو سائلنٹ، سا او ری کم۔ جب ایسے آپ ایک ایک ساؤنڈ بنا کے دیکھ لیں گے نا، پہلے سیٹنگ کر لیں گے، تو پھر آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی، غلطی نہیں ہوگی۔ پھر سا اوریکم بڑا سموتھلی پڑھا گیا، تو بعد دفعہ سا اوریکم پڑھ دیا جاتا ہے، وہ غلط ہے، سا اوریکم۔ آگے اولو، یہاں بھی اولو نہیں کرنا، دمہ کی آواز بالکل ایک سیکنڈ سے تھوڑی سی بھی لمبی نہیں کرنی، تو غلط ہو جائے گا۔ اولو ساتھ ہی ملا دینا اس کو، اولو۔ اسی طرح یہ جو خاص طور پر لفظ ہے قرآن کریم میں جہاں بھی آپ کو نظر آئے، اس کا جب ترجمہ پڑھیں گے، اس کا ترجمہ ہے لکھا ہوا جو میں، تو یہ لفظ ایک ہے لکھنے میں، پڑھتے وقت اس کا ترجمہ واضح ہوتا ہے۔ تو اگر ہم کہیں گے انا، تو یہ ہو جائے گا ہم، لیکن قرآن کریم میں جہاں بھی پڑھیں اللہ تعالیٰ اپنے مطلب بیان فرماتا ہے کہ میں، تو یہ الف سائلنٹ ہوگا، انا، جھٹکا بھی نہیں ہوگا، انا، بالکل آرام سے ملائم بعد میں انا۔ آگے چلتے ہیں 17واں رول، یہ 18واں آ گیا، 17 میں لکھیں ذرا، اس سے یہ نون صغیرہ سے پہلے والے الف مدہ کو جاری تلاوت میں شامل نہ کرنا۔ تو یہ جو سمجھانے کے لیے تاکہ آپ کو آسانی ہو دیکھنے میں بھی، ان کو ریڈ کلر کیا گیا، یعنی ما درمیان میں ریڈ کلر ہے، لیکن تلاوت میں یہ میم پر فتح کے ساتھ جو الف ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ نون اتنی یا نون صغیرہ آ گئی نا، تو اس کی ادائیگی ہوگی قومن اللہ، قوم الف سائلنٹ، قومن اللہ، اور آگے ہے لہوا، لیکن کیونکہ آگے ہم نے نون کو اتنی ملانی ہے ساتھ، تو لہوا نن فضو، یا بات پڑھتے ہیں فدو، لہوا نہیں ہوگا، بات لمبی کریں گے، الف نہیں پڑھا جائے گا، لہوا، لہوا نن فضو۔ تو بات کو میں نے یہ بھی پڑھتے دیکھا ہے، یعنی یہ الف ہے نا جو وہ ایسے کر دیتے ہیں فضو، تو یہ الف تو ایک پلک والے بھی ساتھ ہی جوڑنا، کیونکہ الف کا تعلق ہی کوئی نہیں پیش والے حرف کے ساتھ، اس کا تعلق ہوتا ہے زبر والے حرف کے ساتھ، تو یہ سائلنٹ ہے، لہوانین فضو۔ آگے لفظ ہے، اگر نون کو رہنے دے ابھی مسئلہ، لیکن جب ملا کے پڑھیں گے تو مسئلہ نیل قومی، الف جو ہے لام کے آگے وہ سائلنٹ ہو گیا کیونکہ آگے نون کتنی ہے، مسئلہ نیل قومی، تو یہ ہے اس کا دھیان رکھنے والی باتیں نون کتنی کی۔ آگے ہے 18واں رول جو ہم نے دھیان رکھنا ہے، لمبے لفظ کو درمیان میں نہ توڑیں، نہ ہی غلطی ہونے پر وہاں سے دوبارہ شروع کریں۔ اور یہ ہوتا ہے عام طور پہ جو سیکھ رہے ہوتے ہیں قرآن کریم، وہ جو غلطی ہوتی ہے وہیں سے اس کو جوڑ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جوڑ لگا کے آگے چل دیں، نہیں، میں بھی انہیں یہی ریکویسٹ کیا کرتا ہوں کہ پیچھے سے ملا کے پڑھیں تاکہ فلو میں آپ کی اصلاح ہو جائے۔ تو جیسے فاسقی کہہ کے رک گئے، نا کو منہ، یہ نہیں غلط ہوگا، یعنی کہیں بھی اس لفظ میں درمیان میں نہیں سانس توڑنا۔
اگر ٹوٹ گیا ہے مثلاً فَأَسْقَيْ تو یہ غلط ہے، یہاں سے شروع کریں گے فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ. اور بعض دفعہ جو قرآن کریم سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ حصہ پڑھ کے یعنی پڑھیں کہ جی پوری آیت پڑھ لی یا زیادہ حصہ. میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ نہیں، چھوٹے چھوٹے پیس پڑھیں تاکہ غلطی کا امکان کم ہو. جب اصلاح ہو جائے گی، سارے رولز پتہ لگ جائیں گے، پھر ماشاءاللہ پریکٹس کے ساتھ سپیڈ بھی بڑھ جائے گی. تو اسٹیمنا بنا کے آپ پہلے پلان کریں کہ میں نے کہاں پہ وقف کرنا ہے. جب آپ یہ کر لیں گے اور ان سارے الفاظ کو پہلے دیکھ لیں گے کہ کس طرح ان کی ادائیگی ہے، کہاں آواز لمبی ہے، کہاں چھوٹی ہے، کہاں کلکلا ہے، کہاں اقلاب ہے، تو وقف کیسے کرنا ہے، تو پھر انشاءاللہ بہت جلدی آپ اس میں مہارت حاصل کر لیں گے. تو فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ. تو آگے ہے، یہ بھی لفظ عام طور پہ بڑی مشکل سے یعنی کہ قابو میں آتا ہے جو سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ پہلے اس کے پارٹ بنا دیں، یعنی بِمُزَاح ہم نے ذہن میں رکھے، بِمُزَاح ایک پارٹ ہو گیا، ذِهِهِ یا بِمُزَاحْزِهِهِ. تو بِمُزَاحْزِهِهِ یہاں بھی بِمُزَاحْزِ کہہ کے یعنی کہ روکے اور سانس توڑ دیا اور ہی کہہ دیا، یہ نہیں، پورا لفظ پڑھیں گے بغیر سانس توڑے، سکون کے ساتھ، سموتھلی، ملائمیت کے ساتھ، بِمُزَاحْزِهِهِ. اسی طرح یستبشرون یعنی یستبشی کہہ کے رکنا نہیں، یستبشرون. اسی طرح آتیتمو بریک نہیں کرنی، آتیتموہن. اسی طرح حجورکم پورا لفظ بولیں گے. اور جو بھی پیش سے دمہ سے لفظ شروع ہوگا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے یہاں پر غلطی، یعنی درمیان میں جب فلو میں پڑھیں تو دمہ کی بجائے فتح پڑھ جاتی، حجورکم، حجورکم، کیونکہ پڑھنا آسان ہوتا ہے نا فتح کو. تو خاص طور پہ جو دمہ سے لفظ شروع ہو اس کو تکلف کے ساتھ خاص طور پہ اس کو نظر رکھ کے اس کی جو پہلی علامت ہے، پہلے حرف پر دمہ ہے، اس کو خصوصی طور پہ خاص طور پہ اس کو ادا کرنا ہے. حجورکم. آگے تراضیتم، تو تراضی کہہ کے نہیں رکیں گے، تراضیتم. آگے چلتے ہیں 19 نمبر پہ جو دھیان رکھنے والی باتیں ہیں. واو اور یا کے اوپر اگر حمزہ متحرک ہو تو اس کی آواز کو 1 سیکنڈ سے زیادہ لمبا نہ کرے. یعنی یہ دیکھیں ریڈ کلر دیا ہوا ہے، واو پر حمزہ ہے اور حمزہ پر دمہ ہے، پیش ہے، آگے الف بھی ہے. لیکن بعض جگہ آپ کو نظر آئے گا کہ حمزہ پر دمہ بھی اور واو پر جزم بھی ہے ساتھ اس کے نیچے، تو وہ ہوگا او، لیکن یہ ہوگا او، کیونکہ یہاں پر علامت صرف حمزہ کے اوپر پڑی جائے گی. واو سائلنٹ ہے، واو بالکل نہیں پڑھنا، اگنور کرنا ہے، اور نہ الف کے ساتھ پڑھا جائے گا. عبادہ العلماء، تو یہ عبادہ العلماء یہ بھی غلط ہوگا، ہل واو لمبی نہیں کریں گے، عبادہ العلماء. یا اگر رکیں گے عبادہ العلماء پھر بھی حمزہ پر جزم لگائیں گے. آگے ہے شفعاء، شفعاء اگر وقف ہے، شفعاء حمزہ پر جزم لگے گی پھر، ورنہ آواز لمبی دمہ کی 1 سیکنڈ ہوگی صرف، واو نہیں بولے گی. آگے ہے نبی، یہاں بھی دیکھیں بڑا جو حرف ہے دیکھنے میں یا نظر آ رہا ہے اور بعض دفعہ متاثر کرتا ہے یہ، تو حمزہ کو ہم کاؤنٹ کریں گے، یا یہاں پر سائلنٹ ہوگا کیونکہ حمزہ یا کے اوپر ہے. تو نبی حمزہ پر جھٹکے کی آواز آئے گی، نبی. اسی طرح لقائی، اب یہ دیکھیں یہ اچھا ہوگا، مثال جو سامنے آ گئی، یعنی ہم یا نیچے ہے اور حمزہ اوپر ہے، لیکن جو کسرہ ہے وہ یا کے نیچے ہے. لیکن جب بھی ہم تلاوت کے دوران دیکھیں گے 2 حرف اوپر نیچے تو ہمیشہ کاؤنٹ اوپر والا حرف ہی ہوگا. بے شک جو کسرہ ہے وہ یا کے نیچے ہے لیکن وہ حمزہ کے نیچے ہی پڑی جائے گی، ہم اوپر والا حرف سے دیکھیں گے کون سا ہے اس کے اوپر.
लिक़ाई, اور یہاں پر حمزہ کے اوپر فتح قریہ، تو یہ تھی یعنی دو حروف یہ اوپر نیچے ہوں تو ان کو کیسے پڑھنا ہے، اس کی مثالیں. آگے ہے آخری جو ہم نے رول دیکھنا ہے، لفظ کی آخری حالت کے مطابق وقف کریں. یہ دیکھیں حمزہ پر تنوین ہے، فتح کی دو ڈبل زبر ہے، تو یہاں جب وقف ہوگا تو اس کی دو زبر کی جگہ، تنوین کی جگہ ورٹیکل فتح کھڑی زبر پڑی جائے گی. نساء، عام طور پہ چونکہ بہت سے الفاظ میں آخر پہ جزم لگتی ہے تو بات اب غلطی سے نساء یا نساء، تو دونوں یہ غلط ہیں. بھی نہیں ہوگا اور نساء بھی نہیں ہوگا، حمزہ پر جزم بھی نہیں لگائیں گے اور ایک فتح بھی نہیں پڑیں گے، یعنی ایک سیکنڈ رول نہیں ہوگا. نساء. اسی طرح یہ دیکھیں، اب یہ ہا پر انورس دمہ ہے، الٹی پیش ہے، تو یہاں پر جزم لگائیں گے ہم، یا روح، یا روح، یرہو نہیں کریں گے، نہ یرہو ہوگا نہ یرہو ہوگا، نہ تو آواز لمبی ہوگی نہ ایک سیکنڈ ہو ہوگی، بلکہ ہا پر جزم آئے گی، یا روح. آگے ہے تا، تائیں مربوطہ آ گئی، گول تا، اس پر تنوین ہے فتح کی، دو زبر ہیں، تو وہ بھی جو دو نقطے تا پر جو ختم ہو جائیں گے، جس کا رول ہے گول تا پر جب بھی وقف ہوگا تو دو نقطے کی ختم ہو کے یہ ہا بن جائے گی اور ہا کے اوپر لگے گی جزم. منا، تو نہ تو ہوگا منات، یہ عام طور پہ غلطی ہوتی ہے، منات نہیں ہوگا، نہ مناتن ہوگا، نہ مناتا ہوگا، منا. اسی طرح یہ دیکھیں حمزہ پر دمہ ہے تو یہاں جزم لگے گی، یشاء، یشاء. تو آگے ہے نون پر تشدید. جہاں بھی چاہے آیت کا اینڈ ہو، چاہے درمیان میں آیت لمبی ہونے کی وجہ سے ایسے حرف پر آپ کو وقف کرنا پڑ جائے تو نون ڈبل ٹائم لے گا بولنے میں. کس طرح؟ من، ہن، جیسا سٹریس دے کے چھوڑتا ہے، ہن یا ہن، یہ بھی نہ ہو ہن، بس دوبارہ آواز نہیں آئے اس کی، سٹریس دے کے 2 سیکنڈ، من ہن. اگر یہ تشدید نہ ہوتی پھر سمپل تھا من ہن، بس ختم، فنش، وقف ہو گیا. لیکن جہاں بھی کسی حرف پر بھی نون ہو یا کوئی تشدید ہو، اس کو سٹریس دے کے چھوڑیں گے، لیکن نون یا میم ہو تو گنہ ہو کی آواز آئے گی، من ہن. تو یہ تھے آج کے اللہ کے فضل سے 20 رول، اور یقیناً یہ بڑے اہم، ہمارا صاحب نے یہ رول بڑی محنت سے تیار کیے ہیں. اگر آپ ان پر فوکس کریں تو خدا کے فضل سے تلاوت 90% حد تک صحیح ہو جائے گی، معمولی باتیں رہ جائیں گی جو وہ بھی ماشاءاللہ کور ہو جائیں گی. ساتھ ہی جزاکم اللہ احسن الجزاء امان اللہ صاحب. جزاکم اللہ منظور رفیع صاحب. آج مقصد بھی یہی تھا کہ ہم نے ابھی تک جو بھی رولز پڑھے ہیں ان کی ہم ایک دفعہ ریویژن کر دیں، کیونکہ اب ہم جانے لگے ہیں تلاوت کی پریکٹس کی طرف. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو یہ 20 غلطیاں جن کی نشاندہی ابھی کی گئی ہے، تو آپ نے اپنی تلاوت میں ان غلطیوں کو مد نظر رکھنا ہے کہ یہ نہ دہرائی جائیں. تو اللہ کے فضل سے میں یہ چاہتا ہوں کہ اب ہم اس کلاس کی اس سٹیج پہ آگے ہیں کہ ہمیں تقریباً سارے رولز جو ہے نا ہمیں بار بار دہرانے کی وجہ سے ذہن نشین ہو جانے چاہیے. تو اب میں باری باری درخواست کرتا ہوں پوری کلاس کو کہ آپ ضرور شامل ہوں تلاوت میں. صرف 4 ابھی ہاتھ لوگوں نے کھڑا کیا، لیکن یہ جو باقی 50-48 لوگ ہیں، یہ بھی ان سے بھی درخواست ہے کہ یہ بھی اس میں تلاوت میں حصہ لیں. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے ابھی سیکھا ہے اس کی پریکٹس ہونی لازمی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ ایک ایک حرف بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، آپ کو اس کا اللہ تعالیٰ بے شمار اجر عطا کرتا ہے. 10 نیکیاں ایک ایک حرف کے اوپر آپ کو ملتی ہیں. تو اس لیے یہ ایک بہترین موقع ہے کہ نہ صرف آپ اپنی نیکیوں کا جو ذخیرہ ہے اس کو بڑھائیں، بلکہ جو اپنی تلاوت کی جو غلطیاں ہیں اس کو بھی آپ امپروو کر سکتے ہیں.
تو بہت شکریہ. اب ہم چلتے ہیں تلاوت کی طرف. بلکہ مولانا صاحب جو لکھا نا کہ جو اٹک کے پڑھتا ہے ڈبل بلکہ 20 نکے مل جاتی ہیں اسے اٹک کے پڑھتا ہے. یہ تیسری آپ کی غلطی ہے. تیسری آپ کے لیے یہ بات ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ مجھے مشکل پیش آئے گی، تو اگر آپ تھوڑی سی ہمت کر کے پڑھیں گے تو پھر آپ کے لیے وہ ایک ایک حرف کی 20 نیکیاں ہیں. اس لیے لیکن 20 غلطیوں کے لیے آپ اٹک اٹک کے نہ پلیز پڑھیں. اب یہ ہم نے پڑھنا ہے یہاں سے، تو آپ نے توازن تسمیہ کے ساتھ پڑھنا، اور مجھے نا رول بھی بتانے ہیں آپ نے. ٹھیک ہے ہمارا صاحب پلیز وہ نشان لگا دیں کہ جہاں سے جہاں تک پڑھنا ہے مجھے آسانی ہو جاتی ہے. ہاں جی چلو لگا دیتے ہیں نشان. یہ لیں، یہاں سے ہم نے آج شروع کرنا ہے، تو کم از کم 2 تو پڑھے نا. یہاں تک پڑھیں پلیز. پہلے میں سب سے پہلے 5177 آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا سب سے پہلے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہ میں نے رول نمبر 14 میں تھا سورہ مریم کے جو حروف مقطعات آتے ہیں وہ بتا رہے تھے. تو جی تو وہ آئین کا اینڈ پہ کیونکہ نون ساکن کی ساؤنڈ ہوتی ہے تو آپ نے کہا آئین پوری پڑھنی ہے، جیسے کہ آپ نے پڑھی تھی کاف ہا یا آئین صاد. لیکن کیونکہ ساکن ہے تو وہ اس کی کیا غنہ کی آواز اخفا کی آواز نہیں ہوگی؟ نہیں، اس میں دیکھیں کاف، پہلے کاف پورا پڑھنا، کا نہیں کہنا. کاف ہا یا عین صاد. جب حروف تہجی بولتے ہیں تو آئین کہتے ہیں، آئین کہتے ہیں، آئین ہے یہ آئین. نون تک آواز پہنچی تو مکمل ہو گیا یہ لفظ حرف. جی لیکن جیسے تلاوت میں مجھے بتایا گیا تھا کہ کیونکہ نون ساکن کی ساؤنڈ آتی ہے لازمی اینڈ پہ تو وہاں پہ تھوڑا سا اخفا کرتے ہیں، جیسے لیکن غنہ یہاں کرتے ہیں. نون ساکن تو نہیں ہے، صرف آئین ہے، صرف حروف جو تو الفابیٹک. وہ ہمیں یہ سکھایا گیا تھا جیسے کا یا عین نہیں، کا نہیں یہ میری بہن کا نہیں. کاف ہا یا عین صاد. جی 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 ایک ایک حرف کو علیحدہ پڑھنا، جو اس کا اصل نام ہے نا حرف کا اس کو آپ نے اسی طرح ہی پڑھنا. ٹھیک ہے. تو وہ میں ساکن وہ جو نون ساکن کا اخفا تھا اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ نہیں اس میں پھر ادا کریں گے؟ وہ نون ساکن اگر اخفا ہوگا نا، نون پر جزم ہو اور آگے حروف جو حروف ہلکیوں میں سے علاوہ کوئی حرف ہو تو پھر اخفا ہوگا. جو شرائط اگر ہوں گی وہ اگر اس پہ ہوگی لاگو تو پھر رول لاگو ہوگا تو کریں گے نا اخفا. تو اس ورڈ میں نہیں ہوگا؟ نہیں وہ علامت کے طور پر. جی اچھا ٹھیک ہے. وہ کیونکہ ہم جیسے کئی سنتے ہیں نا دوسرے قاریوں کی تلاوت، جیسے ہم نے حفظ کی تھی سورہ مریم، تو اس میں ہمیں آئین کا جو تلفظ تھا نا اس میں وہ اخفا کی ساؤنڈ کے ساتھ بتایا گیا تھا. چلے وہ ہم نے نا یہ ہم کنفرم کر لیں گے آپ صاحب سے نا. جی پلیز. انشاءاللہ. ہاں نہیں اچھا آپ کا سوال ہے، لیکن یہاں پہ حروف کو ان کے ناموں کے ساتھ علیحدہ حروف کو پڑھنا ہے. جی کیونکہ ہم نے ہاں جی آج تک تو یہی پڑھا تھا اور سنا تھا کہ پورے حروف ہم نے ادا کرنے ہیں. لیکن پھر جب ہم حفظ کر رہے تھے ان کے ساتھ تو ان کے ہمیں اس کا تلفظ جو تھا نا آئین کو آئین کہہ کے چھوڑ نہیں دینا، وہ کیونکہ نون ساکن ہے تو اس میں تھوڑا سا اس کی اخفا کی ساؤنڈ آئے گی. تو وہ میں پھر پوچھنا چاہ رہی تھی کیونکہ ابھی وہ استاد محترم جو ہیں رفیع صاحب انہوں نے پورا ورڈ آئین پڑھا تھا تو مجھے پھر ہوا کہ میں پوچھ لوں یہ کوسچن. اور یہ کا نہیں کہنا، یہ بھی کاف ہے، کا نہیں کاف یعنی پورا کاف. جی جی جزاک اللہ. جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی چلیں آپ پلیز پڑھیں آپ. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے جب یہ القا سے لے کے یأفکون تک پڑھا ہے تو اصاہو پہ آپ کا سانس ٹوٹا ہے کہ نہیں؟ جی تھوڑا سا جی ٹوٹ گیا، ہاں ٹوٹ گیا نا، بریک ہو گئی. جی تو یہ ہو گیا وقف، ٹھیک ہے. وقف مطلب وقفہ ہو گیا، یعنی درمیان میں یہاں بریک ہو گئی، تو پھر یہ اصاہو نہیں کہیں گے جی. وہ اسی وقت ذہن کو متحرک کریں، ذہن میں لے آئیں کہ ہم نے اگر نہیں پڑھا جا رہا تو وقف کا رول اپلائی کرنا ہے. تو فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، اور یہاں پر فکرہ مکمل ہو رہا ہے کیونکہ فَإِذَا اگر فا سے لفظ شروع ہے تو فا کا مطلب پس، یعنی ایک بات بیان ہوئی، اگر رزلٹ آ رہا ہے فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو جہاں تھا عَصَاهُ وقف. نمبر 2 جو ساجدین ہے اس کو ذرا شارپ کر کے بری کر کے سین کا تلفظ سمائلی فیس کر کے دیکھیں وصل سے کی خود ہی بن جاتی ہے جب سمائلی فیس کریں گے ساجدین. اور اسی طرح درمیانہ کیا آپ نے پورا تھک آواز میں قالو. تو باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر جزا. آپ نے کچھ کوشچن پوچھنا تو وہ پوچھیں. نہیں یہاں پہ بھی نا جب آپ نے یہ مد صغیر کو لمبا کیا تو پھر جہاں پہ آپ کا وقف تقریباً نا لگ رہا تھا کہ وقف کیا، پھر آپ نے دوبارہ اس کو مننا شروع کیا. تو تھوڑا سا لمبا تو اس کو 3-4 سیکنڈ کرنا ہے، لیکن پھر وقفہ اتنا نہ ہو کہ علیحدہ 2 حروف لگے. ساتھ ہی اس کو شروع کرنا ہے، ایسے کنٹینیوٹی میں پڑھنا. بہرحال ماشاءاللہ اچھی تلاوت ہے آپ کی. ہاں جی تو جزاکم اللہ. نیکسٹ اب یہاں سے شروع کریں گے. حقال سے. ہاں جی 5176 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. السلام علیکم. 5176. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين. ماشاءاللہ جزاکم اللہ. صرف ولا تھوڑا لمبا ہو گیا، ولا یعنی ولا اسلی، ولا اسلی. باقی ماشاءاللہ ایکسیلنٹ، بہترین اللہ کا فضل سے. جزاک اللہ. آپ مجھے بتائیں گی ان میں تھک لیٹرز کون کون سے ہیں آپ کی جو آیات آپ نے پڑھی ہیں؟ جی اس میں قوف جو ہے یہ تھک لیٹر ہے. آگے ہے جی قوف ہے، اور تو نہیں ہے، خو ہے، تو ہے جی تو ہے، سوری، تو خو صاد اور جی بس یہی ہے. اور حروف قلقلہ کون سے؟ حروف قلقلہ ہیں ان میں با ساکن اور جی جیم ساکن اور با ساکن. جی اور آخری آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ حمزہ کی آواز کدھر ہے؟ حمزہ کی آواز ہے
ایک تو یہ قول آمنتم یہ بھی ہے نا الف کے اوپر جو ہے یہ ہے. ایک آگے یہ ان آذنا یہ بھی ہے. جس الف کے اوپر بھی کوئی حرکت آ جائے وہ حمزہ ہی ہے. جزاکم اللہ, یہی دیکھنا تھا. ویل ڈن, جزاکم اللہ, ماشاءاللہ. نیکسٹ آپ نے کالو سے شروع کرنا ہے. نیکسٹ 5425 میں نے آپ کو انمٹ کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹے, آپ نے یہاں سے لے کے یہاں تک کرنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أم كن ربنا شروع کرو, ربنا سے. ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. جزاکم اللہ حافظہ. یہ جو آپ نے پڑھا نا مومنین, یہاں پر سختی سے جھٹکا ہوگا. جیسے روکے ایک دم بریک لگ گئی نا, مؤمنین. اس کے علاوہ پہلے جب آپ نے پڑھا انا نطمع کلکلا کیا, جب دوبارہ پڑھا نا اس وقت نت کلکلا نہیں ہوا آپ سے. انا نطمع اول المؤمنین, اور یہاں انا مد صغیر ہے تو 4 سیکنڈ آواز میں خیال لمبی, میرا خیال آپ نے کوئی جہاں زیادہ کی ہے شاید. نہیں, ان دونوں کو آپ نے ایک جس طرح پڑھا ہے, لیکن میں یہی پوچھنا تھا کہ یہ فرق کیا ہے ان دونوں میں, آپ بتاؤ. ایک میں مد متصل منفصل ہے مجھے لگتا ہے. نہیں تو فرق آواز میں کیا فرق کرنا تھا؟ لمبی کون سی چھوٹی کون سی؟ یہ پہلی والی, یہ جو ہائلائٹڈ نہیں, یہ والی. ہاں جی, یہ لمبی پڑھنی تھی نا. ہاں جی. آپ نے دونوں کو ایک جتنا ہی پڑھا ہے. اچھا, یہ تقریباً یہ اگر دیکھیں 2 سیکنڈ ہے تو یہ 3-4 سیکنڈ نہیں ہونا چاہیے. 2 سیکنڈ تو غنہ کی آواز ہے, لیکن الف کی جو آواز ہے اس کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ 2 سیکنڈ, یہاں پہ بھی اس کی 3 سیکنڈ, ٹوٹل یہ کم از کم 5 سیکنڈ میں یہ پڑھا جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, اور میں یاد کر دوں کہ اتنی باریکی سے ہم اس لیے نوٹ کرتے ہیں کہ اللہ فضل ہم چاہتے ہیں آپ ٹیچر بنیں, تو اس لیے ہم بہت باریکی سے دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو بالکل A1 آپ کی تلاوت ہو جائے اللہ کے فضل سے. اچھا, باقی اچھا پڑھا ماشاءاللہ آپ نے, تھوڑی سی احتیاط کریں بہت اچھا ہو جائے گا. 5G521 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا, پلیز آپ پڑھیں. جی سال کہاں تک پڑھا تھا انہوں نے؟ رفیع صاحب یہاں تک پڑھا تھا؟ ہاں, یہ پر مومنین تک پڑھا تھا. آپ یہاں تک پڑھیں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي. ابھی دوبارہ شروع کر لیں. بڑا کرنے کے چکر میں کوئی بات نہیں, آپ ایسا کریں, میں بتاتا ہوں. اوحینا سے لے کے نا جی حسب عبادی, یہاں پہ رک جائیں پہلے. ٹھیک ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. آگے. وَأَرْسَلَ فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ
اب تھوڑی سی غلطی ہوئی, مدائنی, مدائنی, اینی. دوبارہ پڑھیں, کوئی بات نہیں. ای ایک سیکنڈ ادھر, ایک سیکنڈ ادھر, ٹھیک ہے. اینی, مدائنی, اینی, بس دوبارہ پڑھیں. نہیں, فارسلہ سے پڑھیں دوبارہ, فلو میں پتہ لگ جائے گا, صحیح ہو جائے گا. فارسلہ. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. اور کانفیڈنٹ رہیں کہ آپ بہت اچھا پڑھ سکتی ہیں, یہ دل میں رکھیں, فکر نہ کریں کہ بھی کوئی چیک کر رہا ہے, اس طرح پڑھیں آپ. آگے چلیں. إن هؤلاء لشرذمة. دوبارہ نہیں, پیچھے سے دوبارہ. إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. ٹھیک, اب شنو مال صاحب تو کریں. یہاں پہ یہ پڑھیں, کیا لکھا ہوا ہے؟ غرور. نہیں, یہ جی کہاں پہ؟ سوری ایک حرف کو دوسری حرف سے نہ بدلیں. یہ ابھی غلطی ہم نے بتائی تھی نا, کہ یہ عموماً غلطی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم الف کو غیر عادی طور پہ فتح کو کسرہ یا فتح کو دمہ میں تبدیل کر دیتے ہیں, تو اس سے حروف میں تبدیلی ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ نا فتح ہے اوپر, تو 2 دفعہ لی پڑھا گیا ہے, تو اس لیے پلیز کوشش کریں کہ اگر جو فتح ہے تو اس کو فتح ہی پڑھیں. لیکن یہاں مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے یہاں پہ اس کو بالکل مختصر 1 سیکنڈ کے لیے پڑھا. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ یہ اظہار ہے, آگے اس کے ہمزہ الف آ رہا ہے, تو اظہار ہوگا. میں نے دیکھا کہ آپ نے پھر ان کو احساس ہو گیا تو پھر انہوں نے ٹھیک کر لیا تھا. ماشاءاللہ, دیکھا قانون رول آپ کے ذہن میں تھا, اور اس نے آپ نے اچھا اس کو پڑھا. بہت اچھی آپ کی تلاوت ہے ماشاءاللہ. لیکن اگر آپ اسی طرح ان 20 کامن ایررز کو ذہن میں رکھ کے پریکٹس اگر کریں تو آپ کی تلاوت بہت زیادہ اور زیادہ اچھی ہو جائے گی. بہت شکریہ. اگر آپ پاس ٹائم ہو, میرے ایک سوال ہے, پتہ نہیں بہت مجھے سمجھ نہیں اس کی آ رہی. آپ نے بتایا تھا نا کہ انا کا وہ جب آپ وقف ہمیں یہ بتاتے ہیں جیسے کہ وقف کریں تو وقف کی صورت میں اس کو لمبا کرنا, پھر وہ ترجمہ چینج نہیں ہو جائے گا, ہم کی جگہ پھر میں, مجھے نہیں سمجھ اس کی پھر آئی. نہیں, وہ ویسے آخر میں ہے ہی نہیں ہے, اور اتنی لمبی تلاوت میں وہ لفظ نہیں, انا ہی پڑھا جاتا ہے, بڑے آرام سے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک. تو اس کے علاوہ میں آپ کو یہ ٹپ دیتا ہوں کہ تلاوت کس طرح صحیح ہو سکتی ہے. کہ جب مثلا آپ نے پڑھنا ہے نا, یہاں سے مثلا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون, تو تلاوت کرنے سے پہلے چند سیکنڈ دے دیں اس کو دیکھنے کے لیے. ان ہؤلاء تو لشرذمۃ قلیلون, اس طرح منہ میں اپنے ذہن میں رکھ کے تو پھر پڑھیں, تو پھر غلطی نہیں ہوتی اللہ کے فضل سے. جزاک اللہ. بس مجھے ایک ٹپ اور دے دیں کہ کسی کو سناتے ہوئے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں. میں سمجھ گیا تھا, میں نے آپ کو کہا تھا, میں سمجھ گیا تھا اس وجہ سے ہو رہی ہیں. باقی تلاوت ماشاءاللہ بہترین تھی آپ کی. اب آئندہ سے آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ آپ ہمیں پڑھا رہی ہیں. ہاں بالکل. چلے شکریہ بہت بہت. اب نیکسٹ ہے یہ بصرہ فیملی, یہ بچہ. جی السلام علیکم بصرہ صاحب. چلو بھائی, ہمارا جان کون ہے, آ جاؤ. مائک کھولو اپنا بیٹا, مائک کھولو. چلے 5205 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا, میرے پاس ٹائم کم ہے. السلام علیکم. جی پلیز آپ یہ یہاں سے جی میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ
كذلك وأورثناها بني إسرائيل. ایکسیلنٹ ماشاءاللہ. اب مولانا صاحب کوئی کوشچن کرنا چاہیں تو ہم تلاوت بہترین ماشاءاللہ A1 وداؤٹ مسٹیک. میرا فرسٹ ٹائم ہے, میں نے سنایا ایسے مربی صاحب کو, تو اس لیے میں زیادہ آپ سے ڈر رہی تھی تھوڑا سا. نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب مجھے بتائیں میں حروف کیا کہتے ہیں قلقلہ بتائیں ذرا. جی قلقلہ کے جو حروف ہیں وہ جیم قطب جد کے حروف ہیں. نہیں میں یہ یہاں بتائیں اس میں. یہاں پہ یہ جیم کے اوپر قلقلہ ہوگی. اچھا اخرجنا اور نہیں ہے کہیں. جی اچھا حروف لین بتائیں مجھے. حروف لین فتح کے ساتھ واو یا ہو تو اس کو حروف لین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں میں یہاں بتائیں. یہاں پر بتائیں. یہاں پہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ریکگنائز آپ کو الف کے اوپر فتح اور واو کے اوپر جزم ہے. یہ وا او رسنا. ہاں جی ایکسلنٹ جزاک جزاک اللہ. اللہ. اب نیکسٹ ہے 5911. میں نے آپ کو انمیوٹ کیا پلیز. فات سے 5911. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہاں سے پڑھے. تحفظ. جی چلے یہ بریرہ صاحبہ میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. وعلیکم السلام. آپ پڑھیں پلیز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأتبعوهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. جزاکم اللہ. اس میں جو پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ حروف قلقلہ جو کتب جائے تو قاف تا با جیم دال, ان پر جب جزم ہو تو صرف آواز وائبریٹ کرے گی, یعنی کہ قلقلہ ہوگا. کوئی اور حرف کے اوپر کسی پر بھی جزم ہو تو وہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں. جیسے فأت یا فأتبا نہیں, اتبعو یعنی ات کیا کہ آواز لاک ہو جائے. فأتبعوہم مشرقین. باقی ماشاءاللہ تلاوت آپ نے اچھی پڑھی. تو مولانا صاحب دیکھ لیں کوئی کوشچن کرنا ہے تو. نہیں بہت شکریہ جزاک اللہ. اور صرف لاسٹ ایک یا تک پڑھنا ہے عظیم تک, جی ہم ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. 5285 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پلیز پڑھیں, آپ یہاں سے شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دوبارہ پڑھیں تو دھیان سے آرام سے پڑھیں. دوبارہ پڑھیں پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.
جزاک اللہ. ٹھیک پڑھا ہم نے. ہاں جی ٹھیک پڑھا جی ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. بہت شکریہ. ابھی بہت سارے ہاتھ کھڑے ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں آپ سب سے کہ آپ کو موقع نہیں مل سکا, لیکن اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم نے بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے, کیونکہ میں نے کچھ چیزیں ہم نے چھوٹے چھوٹے رول کچھ بتانے ہیں, لیکن اگلی کلاس میں ایک چیز میں صرف بتانا چاہتا ہوں. اگلی کلاس میں میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ پوچھوں گا کہ ہماری کلاس بہت اختتام کے بالکل قریب ہے, لیکن 22 تاریخ کو عید کا اگلا دن ہے, تو آپ اس دن کلاس چاہتے ہیں یا 19 کے بعد آپ 26 کو ہم آخری کلاس کریں؟ یہ کوشچن میں اگلی کلاس میں ایک پول کے ذریعے پوچھوں گا, تاکہ پھر مجھے بتا دیں جو جس طرح لوگوں کی سب کی رائے ہوگی تو اس طرح ہم کریں گے کہ 22 کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں کلاس, یا پھر آپ سکپ کر کے 22 کو 26 کو اختتامی کلاس کرنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں یہ پول آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تو رفیع صاحب یہ پلیز آپ پڑھ دیں جلدی سے. ٹھیک ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم. ترجمہ: اے میرے خدا مجھ پر قرآن عظیم کی برکت سے رحم فرما. او اللہ have mercy on the through the great Quran. آمین. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.